بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میمن آواز میں خوش آمدید۔ آج کا یہ افسوسناک ویلاگ تمام تر ویورز کی نظر کرنے سے پہلے ایڈیٹر میمن آواز محمد حنیف ڈھیڈی کی باری تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ خداوند کریم مجھے حق بات کہنے، حق بات پر ثابت قدم رہنے اور ہمارے تمام تر ویورز لائکرز کو حق بات سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پچھلے دنوں روشنیوں کے شہر کراچی، جو ہماری نظر میں اب کھنڈرات کا شہر بن چکا ہے، اس کے باسیوں نے ایک المناک اور ہندوناک ثانیے کا نظارہ دیکھا کہ کراچی کے معروف علاقے صدر میں واقع گل پلازہ، جو اب ایک کھنڈر کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اس میں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کے متمنی دکانداران، جن میں اکثریت کا تعلق ہماری میمن برادری سے ہے، اور دیگر قومیت کے افراد جو رزق کمایا کرتے تھے اور جن کا اربوں کا مال متاع اور جائیداد آتش زدگی کی نظر ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ قیمتی جانیں جن کا نعم البدل ہی ممکن نہیں، وہ بھی کتنی ماؤں کے لال، کتنی خواتین کے سواگ، کتنوں کے جگر گوشے اور کتنوں کی امیدیں اس دار فانی سے رخصت ہو چکی ہیں۔ اس ثانیے نے جہاں کراچی کے شہریوں کو غمزدہ کر دیا، وہیں اس شہر کے باسیوں کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ
ظلم، ناانصافی اور کرپشن پر خاموشی نہ جانے مزید کتنے المیات کو جنم لیں گی۔ اس ثانیے کے پیش آنے کے بعد ان نوجوانوں کو اور خدمت خلق کا حقیقی درد رکھنے والوں کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کتنی معصوم جانوں کو بچایا، اور کیمرے کی آنکھ نے ان مناظر کو بھی اپنے اندر محفوظ کیا کہ خدمت کا ڈھونگ رچانے والے سیاسی مافیا اور انتظامیہ کے وہ کرپٹ اہلکار جنہوں نے اپنی آنکھوں پر شاید پٹیاں باندھی ہوئی ہیں اور انہیں کسی بھی جگہ ظلم، جبر، ناانصافی، کرپشن اور لاقانونیت نظر نہیں آتی، وہ بھی اس ثانیے کو ایک دوسرے پر ڈالتے ہوئے نظر آئے۔ حد تو یہ ہے کہ ہماری ویلفیئر اداروں کے والنٹیئرز وہ بھی انسانی جانوں کی لاشوں کو اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے نظر آئے، اور ان تمام مناظر کو کیمروں کی آنکھوں نے نہ صرف اپنے پاس محفوظ کیا، بلکہ یہ نظارے شہر قائد کے باسیوں نے بھی دیکھے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ عوامل کیا ہوتے ہیں کہ یہ افسوسناک حادثات اور واقعات رونما ہوتے ہیں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب میری نظر میں یہ بنتا ہے کہ حرص، لالچ، ضمیر فروشی اور ایمان فروشی اس کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اگر آپ نے اس سے ناانصافی کی یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس عہدے سے سرفراز فرمایا ہے اس کی آپ نے لاج نہ رکھی اور دنیاوی لالچ میں یا سیاسی عہدے حاصل کرنے کے لیے اگر انسان اپنے ایمان اور ضمیر کے سودے کرتا ہے تو پھر اس قوم پر ایسے ثانیات کوئی بڑی بات نہیں سمجھے جا سکتے۔ قصور اس میں
ہمارا بھی ہے کہ ہم ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. ہمیں ظلم، ناانصافی، بربریت اور کرپشن نظر آتی ہے، لیکن ہم چپ سادھ رہتے ہیں، کیونکہ یہ مافیا اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ہر آدمی کا ان سے ٹکرانا شاید ممکن نہیں ہوتا. لیکن ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر، اپنے دل و ضمیر کو گواہ بنا کر آئینہ دیکھے تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اب ہوگا یہ کہ جو اس ثانیے کی نظر ہو چکے، ان کے لواحقین کو چند ٹکے دے کر خاموش کروا دیا جائے گا. جن کا مال و متاع اور اسباب ضائع ہو گئے، انہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف کمپنسیٹ کر کے خاموش کر دیا جائے گا. سوال پھر بھی یہ پیدا ہوتا ہے، سوال پھر بھی یہ بنتا ہے کہ ایسے حادثات آخر رونما کیسے ہوتے ہیں؟ ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھیں تو وہاں ایک جانور کی زندگی کو بھی نہ صرف بچایا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی تگ و دو کی جاتی ہے. لیکن ہم کیسے بھیڑ بکریاں ہیں کہ ہمیں جس سمت دھکیلا جاتا ہے، ہم بغیر پرواہ کیے اس طرف چل پڑتے ہیں اور ڈگڈگی بجانے والے روایتی مافیا کے سامنے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس قوم کی حالت خدا کبھی نہیں بدلتا جس کو نہ ہو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال. میمن نواز کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ بغیر کسی مفاد، کسی ذاتی لالچ، حق اور سچ کی بات کرتا ہے اور اس کی قیمت بھی چکاتا ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے انتظامی امور پر مامور ہمارے حکمران بالا سے ہماری تاجر تنظیموں سے، کیڈا کے ہمارے ذمہ داران سے، محترم رضوان عرفان صاحب، سلیم میمن صاحب، گلفام صاحب، تاجر ایسوسیشن کے جناب عالم صاحب، سرجیت گوپلانی صاحب، صابرانی صاحب، ٹمبر مارٹ کے فرنیچر ایسوسیشن کے عتیق میر صاحب، جتنے ہمارے تاجر رہنما ہیں یا جتنے ہمارے میمن برادری کے اکابرین ہیں، ان سے ہم میمن نواز کے پلیٹ فارم سے دست بدستہ اپیل کرتے ہیں کہ جو چلا گیا
اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں، لیکن آئندہ آنے والے اس قسم کے حادثات کو تو روکا جا سکتا ہے۔ ہم صرف اپنے ووٹ کے لالچ میں ہماری جو مارکیٹ ایسوسیشن کے جو ذمہ دار ہیں، ظاہر بات ہے اتنے بڑے پلازا میں بھی کوئی ایسوسیشن ہوگی، اس کا کیا کردار ہے، یا دیگر مارکیٹوں میں جو ثانیات ہوتے ہیں ان کی مارکیٹ ایسوسیشن کے جو نمائندے ہوتے ہیں، آخر وہ اپنا کیا رول پلے کرتے ہیں۔ اگر ان کی بات کی جائے تو وہ دشمنی پہ آ جاتے ہیں۔ جیسے میمن آواز اگر کسی چیز کو، کسی لوز پول کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس پر تو زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اب یہ شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ خدا را ایسے عناصر کو ہم اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑیں کہ کتنی سہاگنوں کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں، کتنی ماؤں کی گودیں خالی ہو جاتی ہیں، کتنوں کے لال بچھڑ جاتے ہیں۔ اگر ہر شہری اپنی حد کو پہچانے، کہتے ہیں کہ جہاں قانون کی بالادستی دیکھنی ہو وہاں کا ٹریفک دیکھو۔ میں پچھلے ہفتے واپس آیا ابوظہبی، شارجہ، UAE سے۔ میں نے وہاں کی بھی کافی چیزیں اپلوڈ کی ہیں، وہاں کی ٹریفک کو بھی دکھایا ہے اور وہاں کے لوگوں کے حالات کو بھی دکھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی لیکن کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے۔ ہم سیاسی چولا پہن کر یا کسی اور قسم کا چولا پہن کر اگر صدقے دل سے عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیں اور یہ دن یاد رکھیں کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے اور ہمیں رب بارگاہ کی عدالت میں جواب دینا ہے، تو شاید معاشرہ کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے۔ میمن آواز کے چونچ میں جتنا پانی تھا وہ نمرود کی آگ پر ڈالتا رہے گا، اور ہم حقائق وہ دکھائیں گے جو زمینی ہوں گے۔ ہمیں نہ اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے، نہ ذاتی لالچ کی تمنا ہے۔ میمن آواز اپنی آخرت کے لیے کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ ہمارا کام آئینہ دکھانا ہے، نہ کہ کسی کی تذلیل کرنا۔